أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل نمبر 105، ڈھکے چھپے اور ظاہری تمام اعمال کی اصل محبت ہے، یعنی جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے وہ کام انسان ظاہری یا باطنی کھل کے یا چھپ کے ضرور کرتا ہے۔ انسان کا جو پیشن ہوتا ہے وہ اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو اللہ، رسول اور دین کے کام سے اگر محبت ہوگی، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ نے پڑھا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور یہ سارے رشتے اور سارے کام بتا کے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تین چیزوں کو ساتھ رکھا گیا، اللہ، رسول اور اس کے رستے کا جہاد، اس کے دین کا کام۔ اگر یہ محبت دل میں آ گئی اللہ، رسول اور دین کے کام کی، تو پھر کھلے اور چھپے لازماً آپ یہ کام کریں گے، پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کام کی اصل محبت ہے، کیونکہ ہر کام کی اصل محبت ہے۔ انسان کوئی بھی کام وہ کرتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ جس طرح محبت اور ارادہ ہر فعل و عمل کی اصل ہے، یعنی ارادہ نہیں نیت کرتا ہے انسان، اسی طرح محبت و ارادہ ہر دین کی بھی اصل ہے۔ مثلا کرسچن مشنریز کیوں کام کر رہے ہیں؟ کس کی محبت میں؟ اپنے دین کی محبت میں، جیزس کی محبت میں، اپنے مشن کی محبت میں۔ اسی طرح باقی ادیان کا بھی حال ہے، خواہ دین حق ہو یا دین باطل، سچا دین ہو یا جھوٹا دین، ہر دین کے کام کے پیچھے محبت کام کرتی۔ دین کا کام دین کی محبت کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر محبت ہو اس کام کی تو انسان کسی کی اجازتوں کے انتظار میں نہیں رہتا، کسی کے پش کرنے سے نہیں کرتا، بلکہ وہ خود راستے نکال لیتا ہے۔ محبت اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے، کیونکہ دین ظاہر اور ڈھکے چھپے اعمال کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام اعمال کی اصل یہی محبت و ارادہ ہے، اور دین نام ہے طاعت، عبادت اور حسن خلق کا۔ دینداری کس کو کہتے ہیں؟ کون دیندار ہے؟ جس کے اندر کیا ہو؟ اطاعت، عبادت اور اچھا اخلاق۔ یہ طاعت ایسی لازمی اور دائمی ہونی چاہیے، یعنی مسلسل اطاعت، جیسے ستارے کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مسلسل اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ فرشتے کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے جاتے ہیں اور کبھی دم لیتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں۔ یہ طاعت ایسی لازمی اور دائمی ہونی چاہیے کہ یہ انسان کا خلقی اور عادتی وظیفہ بن جائے۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، یعنی اس کی ہیبٹ بن جائے۔ اس معنی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے دین کو خلق سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورۃ القلم آیت 4، تمہارے اخلاق البتہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اس آیت کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، لَعَلَى خُلُقٍ عظیم کے معنی ہے لَعَلَى دین عظیم، کہ آپ عظیم دین پر ہیں، یعنی اطاعت پر۔ دین کا معنی اطاعت پر، یعنی مسلسل اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، عادات کیا ہیں، طریقے کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ دین کے معنی ہیں اذلال، ذلیل کرنا، اور قہر اور غلبہ دونوں اس میں داخل ہیں۔ نیز اس کے معنی ہے ذلت و خاکساری۔ دین کا کیا معنی ہے؟ ذلت و خاکساری، اور خضوع اور اطاعت داخل ہے اس کے معنی میں۔ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا، دانا یدینو کا معنی، تو اس کا مطلب ہوگا مالک ہونا، غلام بنانا۔
حکم دینا. یہی وجہ ہے کہ دین اعلیٰ سے اسفل کی طرف جھکاتا ہے، یعنی انسان کے تکبر کو دور کرتا ہے، اوپر سے نیچے کو لاتا ہے، اکڑ دور کرتا ہے. جیسا کہ عرب کا محاورہ ہے دنتہو فادانا، میں نے اسے جبرن جھکایا تو وہ جھک گیا، یعنی میں نے اسے جھکایا تو وہ جھک گیا. تو دین انسان کو کس کے آگے جھکاتا ہے؟ اللہ کے آگے. یہ بات ادنا سے اعلیٰ کے سامنے ہوا کرتی ہے، یعنی ادنا کا اعلیٰ کے سامنے جھک جانا. ادنا کون ہے؟ ہم انسان. اور اعلیٰ کون ہے؟ رب العالمین. جیسا کہ محاورات میں ہے دنت اللہ و دنت للہ، میں اللہ کے آگے جھکا اور اللہ کے لیے جھکا. فلان لا يدین اللہ دینا ولا يدین اللہ بدین، فلاں آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اور اسے اللہ کے آگے جیسا جھکنا چاہیے نہیں جھکتا، یعنی بے دین ہے. بے دین انسان کیا کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا بے دین ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہتے کہ وہ دین سے باہر ہے، کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہی ہے، لیکن پھر اس کو کیوں کہتے ہیں بے دین ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے آگے پوری طرح نہیں جھکتا، پوری اطاعت نہیں کرتا. عربوں کا محاورہ ہے فدان اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں ودان اللہ، وہ اللہ کے آگے جھک گیا، یعنی اللہ کے حضور میں اس نے خضوع اور خشوع کا اظہار کیا اور اپنے کو اس نے اللہ کے سامنے عاجز اور سرنگوں کر دیا، اس کے سامنے اپنے کو جھکا دیا اور ذلیل و خاکسار کر لیا، اور وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا تو اس کے اندر ایک کمزوری بھی رکھی، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. یہی وجہ ہے کہ ہر انسان ایک سہارا چاہتا ہے، یا نہیں؟ آپ کو اپنے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے نا. کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے تو آپ سوچتے ہیں کون میری مدد کرے. اور یہ عام انسانوں کی بات نہیں، پیغمبروں نے کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا تھا اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہوگا. دنیا میں بھی کوئی چھوٹا سا بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ آسانی محسوس کرتے ہیں، کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں جب کوئی اور آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، چاہے وہ نیٹنگ کی کلاس ہو، سوئنگ ہو، کچھ ہو. پرانے زمانے میں عورتیں رات بھر اکٹھے بیٹھ کر چرخہ کاتا کرتی تھی، اور وہ اس کو بھورا ڈالنا کہتے تھے پنجابی میں. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی نانی اور ان کی دوستوں کو. بہت چھوٹی تھی میں، گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، اور وہ رات کے وقت دیا جلا کر ساری دوستیں ایک کمرے میں ہر ایک اپنا اپنا چرخہ لے آتی تھی اور اپنی روئی اور باتیں کرتی جاتی تھی اور وہ چرخہ کاٹتی جاتی تھی. تو وہ کام جو دن بھر کرنے سے یا کئی دن کرنے سے نہیں ہوتا تھا، وہ ایک رات لگا کے ڈھیروں سوت اپنا کاٹ کے رکھ لیتی تھی، کیونکہ اجتماعیت میں برکت ہے. تو انسان اپنی ذات میں کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. انسان کو دنیا کے کاموں کے لیے بھی دوسروں کی مدد اور سپورٹ چاہیے ہوتی، اسی لیے سپورٹ گروپ کا کانسیپٹ ہر سوسائٹی میں موجود ہے. کسی بھی کاز اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ اور مدد ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں تو انسان دنیاوی مادی سہارے ڈھونڈ کر کرتا ہے. مثلا مجھے اگر کھڑا ہونا ہے تو میں کرسی کی سپورٹ لے رہی ہوں، یہ مجھے کس کے لیے ضرورت ہے؟ اپنے مادی سہارے کی. کئی جگہوں پر مادی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان اسپرچولی ویک ہوتا ہے، ایموشنلی ویک ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، ایک ویکیوم ہوتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا میری مدد کرے، کوئی ایسا میرا سہارا بنے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو. میں جس وقت جب اس کو پکاروں وہ موجود ہو، وہ میرا ہر کام کر سکتا ہو. اسی لیے فرمانا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. کیا کرو؟ فوکس کر دو. اقم وجهك، اپنا چہرہ قائم کر لو، لگا دو، للدین، دین کے لیے. کیسے؟ حنیفا، یکسو ہو کر. تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی ہو جس پر وہ مان کر سکے، کوئی ہو جسے وہ اپنے دل کا حال بتا سکے، کوئی ہو جس پر وہ اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دے. کیونکہ انسان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا سب کچھ کسی کے لیے لٹا نہ دے. یہ انسان کے اندر ایک کمی ہے.
لیکن لوگ جب اپنے رب کو نہیں پاتے تو وہ یہ اپنا سب کچھ کس کے لیے لٹاتے رہتے ہیں؟ بندوں کے لیے. اور پھر بندے اس کا جواب نہیں دے پاتے، بندے واپس وہ نہیں لٹاتے، پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پھر انسان دکھی ہوتا ہے، پھر انسان مادی سہارے ڈھونڈتا ہے اپنی کمیوں کو تاہیوں کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری فطرت کا تقاضا، ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ ہم کسی ایک چیز کے اوپر مر مٹیں، اس کی طرف ایسے فوکس ہو کہ ہر دوسری چیز ہم کو بھول جائے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، کسی اور چیز میں انسان کو سیٹسفیکشن مل ہی نہیں سکتی. ذالک الدین القیم، یہ ہے اصل دین، یہ ہے درست دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی جانتی ہی نہیں کہ دین ہے کیا چیز. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. تو بات یہ ہے کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پوری طرح جھکا لے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم بھی اللہ نے اسی طرح کا بنایا ہے، کسی جانور کے جسم ایسا نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اقیم الصلاۃ یہاں بھی ہے، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں 2 پاؤں کے اوپر، دوسرے جانور بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سٹریٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے ہمارے بازوؤں کے ایسے جوڑ بنائے کہ ہم یہاں تک بازو لے جا کے یوں ہاتھ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے جوڑ اس طرح نہ ہوتے تو ہم ہاتھ یہاں نہیں باندھ سکتے تھے. اور جب تک انسان ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا، غلامی کا پورا اظہار ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ دیکھیں اللہ نے ہماری کمر اس طرح کی بنائی کہ ہم پورے کے پورے رکوع میں جھک جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. جب انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے نا، جب اس کی تکمیل ہوتی، جب جا کر وہ ایسا سہارا اس کو ملتا ہے کہ جو کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے. پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، گھٹنے، پاؤں کی انگلیاں، ہاتھ، ماتھا، ناک، یہ سب کچھ سجدے کی حالت میں پرفیکٹلی آ جاتا ہے. کوئی اور جانور اس طرح کرنا چاہے تو گر جائے. جس طریقے سے اللہ نے ہمارا جسم بنایا اسی طرح پاؤں مڑتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں ویسے مڑتی ہے، جوڑ، ٹخنے، گھٹنے، ہر چیز اسی طرح مڑ رہی ہوتی ہے. اللہ نے ہماری باڈی کو بھی اس طرح بنایا کہ ہم پوری کی پوری اس کی عبادت میں لگ جائیں، پرفیکٹلی عبادت کر سکیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن اگر ہم اس جسم سے اللہ کی عبادت کا کام نہیں کرتے، صلو کما رأیتمونی اصلی نہیں کرتے، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ میں پڑھتا ہوں، تو ہم حق ادا ہی نہیں کر رہے. ہم نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا، اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ فطرت کے تقاضے کو سمجھیں. اسی طرح کہتے ہیں ودان اللہ، یہ واو الگ ہے، دانا ہے اصل میں لفظ. وہ اللہ کے آگے جھک گیا، یعنی اللہ کے حضور میں اس نے خضوع اور خشوع کا اظہار کیا، یعنی جھکا، سجدے میں گیا، اور اپنے کو اس نے اللہ کے سامنے عاجز اور سرنگوں کر دیا. اس کے سامنے اپنے کو جھکا دیا اور ذلیل و خاکسار کر لیا. خاکسار یعنی ماتھا، ناک مٹی پہ رکھ دیا، زمین پہ رکھ دیا، اور وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا. دین کی 2 قسمیں ہیں، دین ظاہر اور دین باطن. یہ بہت اہم ہے چیز. بہت سے لوگ صرف ظاہری دین کو ہی دین سمجھتے ہیں، اندر چاہے کتنی بھی گندگیوں سے بھرے رہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حجاب کر لیا یا نماز پڑھنے لگ گیا تو کافی ہو گیا. تو دین کی 2 قسمیں ہیں، دین ظاہر اور دین باطن. دین باطن کے لیے خضوع اور محبت اسی طرح لازمی ہے جس طرح عبادت میں ہوا کرتی ہے. یعنی جیسے جسم کو جھکنا چاہیے ایسے ہی دل کو بھی جھک جانا چاہیے، باطن کو بھی جھک جانا چاہیے. اس کے خلاف دین ظاہر میں محبت لازمی نہیں، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ریچولز ہیں،
اگرچہ اس میں انقیاد یعنی جھکنا، اطاعت اور ذلت پائی جاتی ہے، لیکن اصل جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نام یوم الدین رکھا ہے۔ جھکا دے گا نا وہ دن سب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ دین جزا اور بدلہ اور حساب کے معنی پر مشتمل ہے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ عمل کی جزا بھی، جو کرو گے وہی بھرو گے وہاں جا کر۔ اس وقت بھی جس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جو سوچ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا، جس توجہ اور جس جذبے سے سن رہے ہیں وہ پتہ ہے نا اس کو۔ ہماری پوزیشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں نا اس وقت بھی۔ کل ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بنے گی نا یہ مجلس یا نہیں؟ یقین تو ہر ایک کو کیا جزا ملے گی؟ جس نیت، جس جذبے، جس طریقے، جس توجہ کے ساتھ اس نے اس کو سنا، جس طریقے سے اس نے اس کو اہمیت دی۔ تو دین ایک طرف عمل اور دوسری طرف اس کی جزا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ عمل، اور کل قیامت جزا۔ اس معنی کی روح سے قیامت کے دن کو یوم الجزا اور یوم الحساب کہا گیا ہے۔ تو دین کا ایک معنی کیا ہوا؟ حساب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کسی کے دبیل نہیں یعنی تابع فرما نہیں اور سچے ہو تو جان کو لوٹا کیوں نہیں لاتے۔ مدین کا لفظی معنی ہوتا غلام، بدلہ دیا ہوا، وہ جس سے حساب لیا گیا ہو۔ یعنی اگر تم اللہ کے غلام نہیں، اللہ کے حکم کے تابع نہیں، اس کے پابند نہیں، اپنی مرضی کر سکتے ہو، تو اب یہ جو مرنے والا انسان ہے اس کی جان تم واپس لے آؤ۔ اگر تم خدا بنے ہوئے تو تم تو نہیں لوٹا سکتے اس کو۔ یعنی اگر تم اللہ کی ربوبیت میں نہیں ہو اور اس کے سامنے مقہور و مغلوب نہیں ہو اور وہ تمہیں جزا اور بدلہ نہیں دے گا، تو پھر تم اپنی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے؟ یہ آیت مزید تشریح کے محتاج ہے۔ یہ منکرین بعث یعنی قیامت کے منکر، بعث کا معنی دوبارہ جی اٹھنا، منکرین قیامت، منکرین حساب کے مقابلے میں بطور حجت اور دلیل وارد ہوئی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حجت و دلیل اپنے مدلول کو مستلزم ہو، لازم ہو، یعنی جس کی بات کی جا رہی ہے کہ جب دلیل سامنے آ جائے تو مدلول فوراً سامنے آ جائے، ذہن اسی وقت مدلول کی طرف منتقل ہو جائے، کیونکہ دلیل اور مدلول میں باہم تلازم ہوا کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز پہ دلیل دی جا رہی ہے اور جو دلیل ہوتی ہے ان کا باہمی تعلق ہوتا ہے۔ ملزوم اپنے لازم کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے، اس کے برعکس ہونا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دلیل موجود ہو لیکن مدلول تک نہ پہنچ سکے۔ آیت کے استدلال کی صورت یہ ہے، یعنی آیت کو بطور دلیل کیا پیش کیا جا رہا ہے، کیسے کہ کفار عرب یوم البعث یعنی قیامت کے دن اور جزا اور سزا کا انکار کرتے تھے، اس لیے وہ رب العالمین سے کفر اور انکار کرتے تھے، اس کی قدرت اور ربوبیت اور حکمت کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہاں دو باتیں لازم اور ضروری تھیں، وہ یا تو اس امر کے مقر اور معترف ہے، مقر یعنی اقرار کرنے والے، معترف اعتراف کرنے والے کہ ان کا کوئی رب ایسا ہے جو قاہر، غالب اور زبردست ہے، اور ایسا غالب اور زبردست ہے کہ بندوں پر اس کا پورا تصرف اور غلبہ ہے، جب چاہتا ہے بندوں کو مارتا اور جلاتا ہے، انہیں جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور جس چیز سے منع کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، نیکوکاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا اور بدکاروں کو عذاب دیتا ہے۔ یا وہ اس شان اور صفات کے رب سے منکر ہیں، وہ اگر اس کا اقرار کرتے ہیں تو یوم بعث، یوم حشر اور نشر اور امری اور جزائی دین کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو کفر کر رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی رب اور پروردگار نہیں ہے، نہ وہ کسی کے محکوم ہے، نہ ان کا کوئی ایسا رب ہے جو ان پر متصرف اور غالب ہے، یعنی اس کا حکم ان پہ چلتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے کہا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنی موت کو دفع کیوں نہیں کرتے؟ وہ جب تمہارے پاس آتی ہے تو تم اسے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اور اپنی روح کو جب وہ حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے؟ آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن پر نزع کا وقت طاری ہے۔ امیجن کریں نزع کا وقت کون سا ہوتا ہے، اور وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی روح کو اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے، جان کیوں نکلنے دے رہے ہو؟ اگر تم اس پر قادر ہو
اور تم کسی دوسرے کی ربوبیت میں نہیں ہو، یعنی تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے جس کا حکم تم پہ چل رہا ہو، تم کسی غالب و قادر کے سامنے مغلوب اور مقہور نہیں ہو، جس کے احکام تم پر جاری ہوں، جس کے اوامر و نواہی تم پر نافذ ہوں، تو پھر تم اپنی روح کو کیوں نہیں واپس لوٹاتے؟ اگر تم مالک ہو تو پھر تمہاری مرضی چلنی چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت، بندوں پر اللہ کے تصرف اور نفوذ احکام یعنی احکام نافذ ہونے کے بارے میں یہ آیت ایک زبردست اور قوی دلیل ہے۔ یہ حکم ہر جگہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ جس کا حکم چلے۔ دین دو قسم کا ہے، دین شرعی یعنی دین امری جس میں احکام پر عمل کیا جاتا ہے، اور دین حسابی یعنی جزائی، قیامت کے دن جس کا بدلہ ہوگا۔ یہ ہر دو قسم کے دین صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کے لیے ہیں، اور دین کل کا کل یعنی پورے کا پورا یا امر ہے یا جزا، یعنی یا عمل ہے یا بدلہ۔ ان ہر دو دینوں کی اصل محبت ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ مشروع فرمایا یعنی جو شریعت میں بھیجا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، ظاہر ہے وہی چیز ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جس چیز سے وہ راضی ہے، جس سے منع کرتا ہے، وہی چیز ہے جسے وہ مکروہ سمجھتا ہے، اور جس سے بغض اور نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ اس چیز کے بالکل منافی ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔ دین امری کا مرجع اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضامندی ہے، یعنی عمل انسان جب ہی کرتا ہے جب اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اور بندے کا دین اسی وقت مقبول ہے جب اس کی محبت اور رضامندی شامل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذاق طعم الایمان من رضی اللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولا۔ اس نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ کی ربوبیت سے راضی ہوا اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوا۔ دین کی عمارت محبت پر قائم ہے، محبت ہی کی وجہ سے دین شروع ہوا اور محبت ہی کے لیے شروع ہوا۔ دین جزائی کا بھی یہی حال ہے، یعنی بدلے کا، کیونکہ دین جزائی دو باتوں پر مشتمل ہے، محسن اور نیکوکاروں کو احسان اور نیکی کا بدلہ دیا جائے، اور مجرم بدعمل اور بد کرداروں کو ان کے جرم کا بدلہ دیا جائے، اور یہ ہر دو باتیں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، کیونکہ یہ عین اس کا عدل اور فضل ہے۔ عدل اور فضل اللہ کی صفات کمالیہ ہیں، اور حق سبحانہ اپنی صفات اور اسماء کو محبوب رکھتا ہے، اور اسے بھی محبوب رکھتا ہے جو ان صفات کو محبوب رکھے۔ دنیا میں دین کا پہلا حصہ ہے دین امری، جہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس کی محبت میں۔ اور کل قیامت کو جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو وہ بدلہ دے گا، جزا دے گا محبت کے طور پر، وہ ہم سے محبت کرے گا۔ یحبہم ویحبونہ، دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کا بھرپور بدلہ ان کو دے گا، ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین یحب التوابین۔ یہ ہر دو قسم کے دین اللہ کی صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوامر و نواہی، ثواب و عقاب میں اسی صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل فرماتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا تم جو شریک بناتے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ تم سب مل کر میرے ساتھ اپنی بدی کر چلو یا کر چکو، یعنی جو برا کرنا چاہتے ہو، جو چالیں چلنا چاہتے ہو چل لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، جتنے جاندار ہیں سب ہی کی چوٹی تو اس کے ہاتھ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سمجھ لیا کہ رب العالمین اپنے خلق، امر، ثواب و عقاب
قضاء و قدر، منع و عطا یعنی روکنا اور دینا، عافیت اور بلا یعنی امتحان، اور توفیق اور خذلان، خذلان یعنی چھوڑ دینا۔ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کسی کو سپورٹ دینا کہ وہ کوئی کام کر سکے، اور خذلان یعنی اسے چھوڑ دینا اس کے حال پہ۔ اس میں بالکل صراط مستقیم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سارے فیصلوں میں بالکل درست ہے، اور ان امور میں وہ اپنے کمال مقدس سے خارج نہیں ہوتا جو اس کے اسماء و صفات کے مقتضیات میں سے ہیں، اور اس کے اسماء و صفات عدل و حکمت، رحمت و احسان، فضل و کرم، ثواب کو ثواب کی جگہ اور عقوبت کو عقوبت کے مقام پر صرف کرتے ہیں، اور توفیق و خذلان، عطا و من اور ہدایت و دلالت کو ٹھیک ٹھیک اپنے اپنے صحیح مقامات پر رکھتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات جس کمال مقدس کے مقتضی ہیں، یعنی جتنی ان میں پاکی ہونی چاہیے، یہ مراد ہے، اس میں کامل اور مکمل ہے کہ اللہ کمال حمد و ثنا کا حقدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کتنی؟ الحمدللہ، ساری کی ساری، یعنی مکمل۔ تو حضرت ہود علیہ السلام میں علم و عرفان کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ اپنی قوم کے اجتماع میں بلا خوف و خطر کھڑے ہو گئے، اور نڈر دل لے کر خدائے قدوس کی عظمت و جلالت کو سامنے رکھ کر پکار اٹھے، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جو تم دوسرے کو شریک بناتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے علل اعلان، نڈر ہو کر کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہی دو، تمہیں دینی چاہیے۔ کس بات کی؟ کہ میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو۔ پوری قوم کے راستے سے ہٹ کر انہوں نے توحید کا اپنا راستہ الگ بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہو اور وہ اللہ کی قدر پہچانتا ہو، کہ کوئی اور اللہ جیسا ہے ہی نہیں، تو پھر اسے اس کے برابر کیوں رکھا جائے؟ سمپل سی بات ہے، لیکن یہ سادہ سا نقطہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور خالق اور مخلوق کا فرق نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر اللہ کی قدرت عامہ، اس کے قہر اور غلبے کی عمومیت، تمام اشیاء پر اللہ کے قہر اور غلبہ، اور اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے ہر چیز کے جھکنے، ذلیل ہونے اور مغلوب و مقہور ہونے کی خود، جتنے جاندار ہیں سب کی چوٹی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں سے کیا ڈرنا، اس کے پارٹنر سے کیا ڈرنا، اصل مالک تو وہ خود ہے، وہ جس کی پیشانی اور چوٹی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، خود دوسرے کے قبضے میں ہے، دوسرے کے قہر اور غلبے، دوسرے کی سلطنت اور فرما روائی میں ہے۔ ایسے لوگوں سے کیوں کر ڈرا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے ڈرنا انتہا درجے کی ضلالت اور قبیح ترین ظلم ہے۔ لیکن انسان کب تک ڈرتا ہے؟ جب تک وہ ان سے محبت رکھتا ہے، جب وہ اس سے نکل کر اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو ہر محبت کے اوپر لے جاتا ہے، تو پھر وہ دوسروں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ڈرنا انتہا درجے کی ضلالت اور قبیح ترین ظلم ہے۔ کس پہ ظلم ہے؟ اپنے آپ پہ۔ اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر خبر دیتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کی قضاء و قدر فیصلہ کرے صراط مستقیم ہے، یعنی تقدیر پر بھی ایمان آ جاتا ہے، اس کے فیصلے بھی قبول ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے ظلم و جور سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں، کیونکہ اس ذات سے ظلم و جور ممکن ہی نہیں۔ اس لیے پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میری پیشانی، میری چوٹی، میرے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ظلم و جور سے میں قطعاً بے خوف ہوں، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ظلم و جور اس کی شان نہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ بندوں کے حق میں اسی کا حکم جاری ہوتا ہے، اس کے فیصلے میں عدل ہے، ملک اسی کا ہے، اور وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ بندوں پر اس کا تصرف عدل و فضل کی حدود سے باہر نہیں ہے۔ وہ اگر دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، ہدایت و رہنمائی کرتا ہے، خیر و فلاح کی توفیق عطا فرماتا ہے تو عین اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ منع کرتا ہے اور اپنے انعامات سے کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کو ذلیل یا گمراہ کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، شقی اور بدبخت گردانتا ہے، تو یہ اس کا عدل اور اس کی حکمت ہے۔ اس سے ناراض ہونے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ غرض دینے میں، لینے میں، عطا و بخشش میں اور عطا و بخشش سے محروم رکھنے میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے۔
حدیث صحیح ہے، ما اصاب عبدا قط ہم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی وذهاب ہمی وغمی الا اذهب اللہ ہمہ وغمہ وابدلہ فرجا مکانہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی اور چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا ہی حکم جاری ہوتا ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین عدل ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے یا جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا ہے یا جسے تو نے اپنے علم غیب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے قلب کی شادابی اور میرے سینے کا نور اور میرے ہم و غم، حزن و ملال کے دفیے کا موجب بنا دے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ اس کے ہم و غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ فراخی اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ حدیث کا یہ حکم رب العالمین کے کونی اور امری دو حکموں پر ہے، اور اختیاری اور غیر اختیاری فعل پر جو قضاء و قدر ہو اس پر مشتمل ہے۔ یہ ہر دو قسم کے حکم بندوں کے حق میں جاری ہیں، اور ہر دو قسم کے فیصلے بندوں کے حق میں عدل ہیں، یعنی دینا یا روکنا دونوں ہی عدل ہے اللہ کا۔ پس یہ حدیث مذکورہ بالا آیت ہی سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ آیت اور حدیث میں انتہائی قریبی نسبت ہے کہ اللہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ سے انسان ناراض نہیں ہوتا اور پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے، خواہ زندگی میں اپنی مرضی کے خلاف واقعات پیش آ رہے ہوں، پھر بھی انسان راضی اور خوش رہتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں عدل کا فیصلہ ہے۔ اور آخر میں دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں اور ہمارے دل کا ہم، رنج، غم، حزن، ملال یہ دور ہو جائے، کیونکہ غم اصل میں کیا چیز ہے؟ غم ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کی سوچ ہم سوچتے ہیں ویسا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اگر سوچ خوشی کی ہے تو خوش ہو رہے ہیں، سوچ میں غم اور حزن آ گیا ہے تو ہم غمگین ہو رہے ہیں۔ بس سوچ بدلنے کی دیر ہے، اور وہ اللہ بدلنے والا ہے۔ جب وہ دل میں ڈال دیتا ہے تو تکلیف دہ حالت میں بھی انسان پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی خیر و بھلائی ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب پر پورا پورا اعتماد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایسا ہی کر دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔